السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ یوم آزادی منانا یہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں کیسا ہے؟ یہ بڑا ہی عجیب سا سوال ہے۔ وطن کی محبت یہ انسان کی فطری چیز ہوتی ہے۔ جہاں پر انسان رہتا اور بستا ہے، جو اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، جو اس کا اپنا وطن ہوتا ہے، اس کو سجانا، سنوارنا اور اس کے لیے جتن کرنا یہ انسان کی اپنی فطری چیز ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں سوال کھڑا کرنا، اس کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں اس کا کیا حکم ہے، بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ کوئی یوم آزادی اس لیے نہیں مناتا کہ اس کے یوم آزادی منانے سے ہمیں ثواب ملے گا یا یوم آزادی منانے سے ہم جنت چلے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کوئی نہیں مناتا یوم آزادی۔ یوم آزادی اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارے آبا و اجداد نے جو قربانیاں دیں اور اپنے جان و مال کی جو قربانیاں پیش کیں اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور ایسے اہم ترین موقع پر اور ایسے اہم ترین موقع کی یاد کرنا یہ ہمیں شریعت اسلامیہ سے اس کی نظیر ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے سلسلے میں فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے لیے جو امتحانات اللہ رب العالمین کی جانب سے تھے اس میں جو قربانیاں دیں، جو کامیابی انہیں ملی، اسی کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا کہ اہل ایمان اس دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانیاں کرتے ہیں۔ تو اس کی ایک نظیر ہمیں شریعت اسلامیہ میں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ملک کی جو ہے آزادی کے لیے اگر ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں پیش کی ہیں تو اس کو ہم ایک ملکی طور پر یعنی دینی طور پر نہیں، بس یوں ہی ایک خوشی کے طور پر ہم مناتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ تو اس سے شریعت اسلامیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک وطن کی محبت کا تعلق، میں نے بتایا کہ انسان کی فطری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما اطیب منک وما احب الی ولولا ان قومی اخرجونی ما سکنت غیرک۔ کہا کہ تو کتنا پیارا وطن ہے، کتنا پیارا شہر ہے اور میرے نزدیک کتنا محبوب ہے۔ میری قوم اگر مجھے تجھ سے جدا نہ کرتی تو میں تیرے ہی پاس رہتا، میں تجھی میں رہتا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور جب آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اما خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آپ کو لے کر گئی تھیں اور سارا حال کہہ سنایا تھا، تو انہوں نے جواب میں جو باتیں بتائی تھیں اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ آپ نے اس پر بڑی ہی پریشانی کا اظہار کیا اور کہا کہ اوا مخرجیہ، کہا کہ میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی۔ تو آپ کی اس بات پر پریشانی کا اظہار یہ بھی آپ کی وطن سے محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر یہ دعا کی تھی کہ اللہ کے رسول، اے اللہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، کہ اے رب العالمین، اے میرے پروردگار، تو جس طریقے سے ہمارا وطن مکہ تھا، مکے میں ہم رہتے تھے، مکے کی محبت جس طریقے سے تو نے ہمارے دلوں میں بٹھا رکھی تھی، ہم مکے کی محبت ہمارے دلوں میں جس طریقے سے تو نے پیدا کر رکھی تھی، اب ہم مدینے آ گئے ہیں، اب مدینہ ہمارا وطن ہے، تو مدینے کی محبت بھی تو ہمارے دلوں میں بٹھا دے، ہمارے دلوں میں مکے کی محبت کی طرح مدینے کی محبت بھی پیدا کر دے۔ اب بعض لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو مکے اور مدینے کی بات ہے۔ معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ آپ کا وطن ہونے کے ناطے سے آپ نے اس بات کا ذکر کیا تھا، ورنہ مکہ مدینے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ پھر آپ نے کیوں کہا کہ مجھے مکے کی محبت جیسی ہمارے دلوں میں تھی ویسی اب مدینے کی محبت بٹھا دے؟ آپ ایسا نہیں کہتے۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یوم آزادی یا ایسے خاص ایام پر خوشی منانا یہ کفار کی مشابہت ہے۔ دیکھیں کہ کفار کی مشابہت کن چیزوں میں جائز نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں زندگی کے جو کفار بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، مشابہت ہوتی ہے لیکن وہ غلط نہیں ہوتا۔ وہ معاملات جو شعار کے طور پر کفار کے پاس ہوتے ہیں، ایک ان کی علامت بن جاتے ہیں، ان کو اگر ہم اپناتے ہیں تب من تشبہ بقوم فہو منہم کے ذمہ میں آتا ہے، ورنہ اگر کفار کا شعار نہیں ہے، غیروں کا شعار اور خاص طریقہ ان کا نہیں ہے، تو اس کو اختیار کرنے میں یا اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یوم آزادی منانا ایک فطری چیز ہے، فطری خوشی ہے، اس کو منانا شرعی حدود میں رہتے ہوئے،
اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. بہت سارے لوگ یوم آزادی کو منانے سے سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے. بہت سارے لوگ یوم آزادی کو منانے میں غلو اختیار کر جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، بلکہ خدا قرار دے بیٹھتے ہیں. اللہ رب العالمین کے لیے جو معاملات ہونے چاہیے وہ وطن اور وطن کی مٹی اور ملک کے محبت کے نام پر وہ سب کر بیٹھتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تساہل اور تشدد یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. توازن برقرار رکھیں، اعتدال ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.